اگر اس دنیا میں کوئی امن کی بات کر سکتا ہے تو وہ فقط ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ خدا را اس میں مذہبی طبقات کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ آپ کے عدالتی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سڑکوں پہ فیصلے کرنا شروع کیے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جب آپ مجرموں کو راہیں دیں گے، جب آپ لوگوں کو اس انداز میں ٹریٹ کریں گے کہ جہاں ایک بیٹی 40 سال بعد عدالت سے باہر روتی ہوئی آ کے کہے اور عدالت فیصلہ کرے کہ 40 سال بعد کی یہ بے گناہ ثابت ہے، اور وہ روتی ہوئی عدالت کی دہلیز پہ کہے اب تو میرا باپ بھی مر گیا، اب تو میرا شوہر بھی دنیا میں نہ رہا، اب تو میرا کوئی بھائی بھی دنیا میں نہیں ہے، مجھے آپ نے 40 سال بعد بے گناہ کر کے عدالت سے نکالا، بتاؤ میں کس کی دہلیز پہ جا کے اپنی زندگی گزاروں؟ مجھے بتائیے اس وقت اس بیٹی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کون صاف کرے گا؟ کون اس کے سر پہ دست شفقت رکھے گا؟ آپ اپنے سسٹم کو تو دیکھیے کہ جہاں لوگوں کو انصاف نہ ملا تو لوگوں نے سڑکوں پہ فیصلے شروع کر دیے، اور آپ کسی مذہبی جماعت کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور سیکولر اور لبرلز میدان میں آ کے اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ میں نے دنیا کے سارے مذاہب پڑھے ہیں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ کے پاس نیٹ موجود ہے، آپ لکھیں ہولی بائبل، آپ کو ساری کتابیں مل جائیں گی۔ آپ دنیا کے کسی مذہب میں مجھے امن کی بات دکھائیں، اگر آپ کو امن کا پیغام ملتا ہے تو خدا کی قسم دین اسلام میں ملتا ہے، کسی مذہب میں نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم مسلمان کو مانتے ہی نہیں، ہم تمہارے نبی کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ ان کی کتاب میں ہمارے آقا کا ذکر ہے، فور کلید جو کائنات کے والی ہیں، ہمارے آقا کے اوصاف ذکر ہیں۔ جیوز یہودی کہتے ہیں ہم عیسائیوں مسلمانوں کو دونوں کو نہیں مانتے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھ رہے ہیں، ان کی کتاب میں ہمارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ یہودیوں نے کہا ہم نہیں مانتے مسلمانوں کو، ہم نہیں مانتے تمہارے نبی کو، عیسائیوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مسلمان وہ ہے جو یہ یقین رکھے لا نفرق بین احد من رسولی، جو کہے میں جناب عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، میں جناب موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، یہ اسلام کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی ایک نبی کا بھی تم نے انکار کیا ہم تمہارے کلمے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تم رب کے سارے نبیوں کو مان نہیں لیتے اور ان پر ایمان نہیں لے آتے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، ہمارے ہاں تو انکار کی بات ہی نہیں۔ ہم تو ابتدا میں قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں پہلے پیج پہ ملتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ مسلمان وہ ہے جو پیارے محبوب آپ پر اترا اس کو بھی مانتا ہے، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوا مسلمان تو وہ ہے جو اس کو بھی مانتا ہے۔ ہم تو پہلے پیج پہ یہ پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم تو پہلے نبیوں پر اترنے والی کتابوں اور صحیفوں کو بھی ماننے والے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے وہ کتابیں اپنے اپنے وقت میں سچی تعلیمات پر مشتمل تھیں، وہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا کلام تھا، آج اصلی حالت میں نہیں، ہم اللہ کے اس بھیجے ہوئے کلام کو مانتے ہیں۔ اب جو سچا کلام اس وقت صحیح حالت میں موجود ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن ہم پہلی کتابوں کا انکار نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے اگر دنیا میں کوئی امن کی بات کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی دین ہے اور دین اسلام ہے، اس کے اندر تو انکار کی بات اور گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تو دعوت پیش کی جاتی ہے کہ آؤ ایک ایسے نقطے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب ان کو کہو جو اسلام سے دور جا رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ سواء بیننا و بینکم جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ کی توحید کو مانو، رسالت کو تسلیم کرو، تصور ملائکہ کو ذہن میں بٹھاؤ، یہ سارے نظریات اللہ فرماتا ہے تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تو اسلام نے تو امن کی بات کی، اسلام نے تو کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر امن کی بات نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسا اوقات
صحابہ کرام کے سامنے دین اسلام کے حوالے سے یہ بات کی۔ اور یاد رکھیے یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی انسانیت کی فلاح و بہبود کی بات کرنے والا دین ہے، اگر کوئی امن و امان کا ضامن دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ کوئی سامراجی قوت نہیں، کوئی جبر و استبداد نہیں ہے، اور محبت کا ایک ایسا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں، اقبال کبھی تصوراتی میٹنگ سجاتے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ ارمغان حجاز میں ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت ابلیس نے کی، تصوراتی میٹنگ، اور ابلیس اس میں اپنے چیلوں سے خطاب کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وہ خطاب میں کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یعنی آج کے دور کے جو تقاضے ہیں اس میں خوف ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس مسند صدارت پہ بیٹھ کے اپنے چیلوں سے کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں ان مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا نہ ہو جائے، کہیں یہ شریعت کی عظمتوں کو نہ پہچان لیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے سوبار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، وہ شریعت جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے بھی ملاتی ہے، جو معاشرتی، اقتصادی، سیاسی ہر قانون کو بیان کرتی ہے، جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے بعد تک پوری زندگی کا ایک ایک نقشہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اجاگر کرے۔ شیطان کہتا ہے کہیں یہ شریعت کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس نے اپنے خطاب میں کہا چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، لوگوں کے سامنے اس شریعت کی عظمت کبھی بھی نہ آنے دینا۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں بے یقینی پیدا کر دو، وہ اپنے دین کے بارے میں یقین نہ رکھیں۔ جب ان کو اپنے دین کے بارے میں یقین نہیں ہوگا تو یہ میڈیا کے پر بیٹھ کے اپنے دین کے بارے میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شیطان کا پلان ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بے یقینی پیدا کریں۔ مومن اسے کہتے ہیں، ابو جہل نے لاکھ کوشش کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والی حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے تو ہو گئے، دامن مصطفیٰ سے نہیں چھوٹا۔ حضرت بلال کو لاکھوں پیشکشیں آئیں، آپ نے اپنی ٹھوکر پہ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پرچم کو بلند کیا۔ اسلام اتنا یقین کامل بندے میں پیدا کر دیتا ہے۔